खैरल साहब, ये ऑपरेशन सर बर समाचार, ये क्या है? ये प्रोनाउंस नहीं हो रहा सही से। क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है सही? ऑपरेशन मर्ग बर्ग सरम चार। मर्ग बर्ग कहते हैं फ़ारसी में मुर्दाबाद को, और सरम चार जो होता है वो बलूचिस्तान के अंदर, या जो बलोची होते हैं जो उनके लिहाज से जो इनकलाबी होते हैं, जो सर फिरे होते हैं, जो अपनी सर दर्द की बाजी लगा देते हैं, वो ख़ुद को सरम चार कहते हैं। जिस तरह से सोशलिस्ट जो है वो ख़ुद को वो सुर्खे कहते हैं, इस तरह से ख़ास इस्तेलाह इस्तेमाल होती इतना है। मुश्किल नाम रखने की ज़रूरत क्या पेश आई? असल में जब वो मतलब किया जा रहा था हमला, तो वो ईरान पे किया जा रहा था, ईरान के अंदर किया जा रहा था, तो वो एक पैगाम दिया गया है उन लोगों को जो वहाँ पे दहशत गर्द हैं। तो वो चूँकि ईरान एक में जो ज़ुबान बोली जाती है वो फ़ारसी ज़ुबान है, इस वजह से उसका जो नाम रखा गया है वो फ़ारसी में रखा गया। ज़ियाउल हक के दौर में इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो तरबियत भी हुआ करती थी फ़ारसी के हवाले से, तो वो एक पुराने असरात अभी फ़ौज के अंदर मौजूद हैं, तो इस वजह से जो वो नाम भी उनके मुताबिक रखा गया। आज की वीडियो में हमें तोकीर खरल साहब सीनियर सहाफ़ी ज्वाइन कर रहे हैं, और आज की इस वीडियो का मकसद मेरे जहन में ये था कि ईरान वाले मामले पर हम बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हैं। वन साइडेड पर्सपेक्टिव लेकर कोई किसी का नारा लगा रहा है, कोई किसी का नारा लगा रहा है। तो मेरे इल्म में ये था कि तोकीर खरल साहब का चूँकि पर्सपेक्टिव और इनकी जो एक आई है ईरान के इश्यूज़ के ऊपर, वो एक मतलब काबिल तारीफ़ है। तो इनसे पूछा जाए, इनसे आज बात की जाए और इस पूरे मामले पे एक बड़े एंगल पर बात की जाए, क्योंकि ये दो दुश्मन ममालिक का मामला नहीं है, ये दो दोस्त ममालिक का मामला है जो कि ये इस बार छिड़ गया है और बड़ा हैरत अंगेज़ है। तो आज की वीडियो काफ़ी जो है वो इल्मी लिहाज से एक बहुत पायदार और एक अच्छी होने जा रही है। खरल साहब, इस बात से शुरू करते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर दो दोस्त ममालिक आपस में क्यों लड़ पड़े, और ईरान को क्या सूझी कि उसने पाकिस्तान को अटैक किया। लोग तो यहाँ से सोच रहे हैं ना, कि यहाँ से आगे से सोच रहे हैं। मैं वो वजह जानना चाहता हूँ कि ईरान ने क्यों पाकिस्तान को अटैक किया, उसकी भी तो कोई वजह होगी। शुक्रिया सलमान, ये देखिए कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो दो इस्लामी ममालिक है, जैसे कि आपने सवाल में भी ये बात की, और इनके जो ताल्लुकात है वो यूँ कह लें कि सदियों से हैं, सिर्फ कोई 60-70 की दहाई से नहीं है। यहाँ पे फ़ारसी ज़ुबान कह एक सकते हैं या एक एक कल्चर के हवाले से बात कर एक सकते हैं। वक्त से पहले हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसके बीच में कोई ऐसी तार भी नहीं थी। अब जो है वो बाड़ लग गई है। बिल्कुल, और ये जो दोनों के दरमियान जो इख्तलाफ हैं वो कोई सरहदी इख्तलाफ नहीं है, वो मतलब इस तरह के इख्तलाफ नहीं है कि जिनको हम कहा जाए कि कोई दुश्मनों वाले मामला है, बल्कि दोनों इस्लामी बिरादराना जो ताल्लुकात होते हैं वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौजूद थे, और वो आगे भी रहेंगे। तो दो भाइयों के दरमियान जो है ना वो किसी चीज़ पे इख्तलाफ हो गया है, और इसको मेरे ख़्याल में तो इस तरह से हल नहीं होना चाहिए था, इस तरह से मतलब जारहाना अंदाज में जो एक रवैया बन गया। अब सवाल ये है कि ये हुआ क्यों? देखिए, मैं अगर बात यहाँ से शुरू करूँ तो इमरान खान जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और वो तेहरान में जाते हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने ये एतराफ़ किया कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद मौजूद हैं जो वहाँ से ईरान के ऊपर हमला करते हैं, और ये हमारे इल्म में है। ये बाकायदा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी वायरल है, ट्विटर पे आप देख सकते हैं। तो 2019 के अंदर पहली बार ये जैशुल अदल, जिसे ईरानी जैशुल जुल्म के नाम से पुकारते हैं, कासिम सुलेमानी जो हैं वो ईरानी जनरल जो शहीद हो गए थे, उन्होंने अपनी शहादत से कुछ 7-8 माह पहले वहाँ पे ईरान में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मुझे बहुत प्यारे हैं, अगर पाकिस्तान पे कभी किसी ने हमला किया तो वो ईरान पे हमला तस्वर किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वहाँ के हुक्मरानों से ये खिताब करते हुए कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान से कुछ ऐसे इंतहा पसंद है जो हमारे ऊपर हमला करते हैं, तो उनको लगाम डाली जाए। और ये अल्फाज का जो चुनाव था वो थोड़ा सा सख्त भी था, लेकिन उसके बाद मतलब इसको नहीं उस तरह से शायद संजीदा नहीं लिया गया, या मामला उस तरह से नहीं। पाकिस्तान को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, ईरान को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो ये कोई आज की बात नहीं है। इससे पीछे हम जाएँ, 1990 की बात करें, दिसंबर 1990 में लाहौर के माल रोड के ऊपर जो ईरानी सफ़ीर थे सादिक गंजी, उनको शहीद किया गया
کراچی، پشاور میں اور ملتان کے اندر جو ایرانی سفارت خانے ہیں ان کے اوپر حملے کیے گئے. تو ایران کو ہمیشہ سے یہ تحفظات رہے کہ ہمارا جو کیڈر ہے اس کو شہید کیا گیا پاکستان کے اندر جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. تو ان کو یہ بڑے تحفظات رہے ہیں ہمیشہ سے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی کارروائی نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب 2002 کے اندر افغانستان کے اندر کچھ ایرانی شہید ہوتے ہیں تو ایرانیوں نے الزام لگا دیا پاکستان کے ایک سیکورٹی ادارے پہ. ٹھیک ہے لیکن پاکستان نے اس کو کوئی جارحانہ جواب نہیں دیا تھا بلکہ اس کو سفارتی سطح پہ حل کیا تھا. ضرورت اس وقت یہ تھی کہ اگر وہاں سے کوئی جارحانہ قدم ہوا تھا، ان کا رویہ اس طرح سے تھا، تو پاکستان کو چاہیے تھا یہاں کے جو وزارت خارجہ، میں کل شمشاد احمد خان صاحب سے کا انٹرویو سن رہا تھا جو وزارت خارجہ میں رہے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے اگر میں وزارت خارجہ میں اب بھی ہوتا، وہ اب ریٹائر ہو چکے 40 سال تک انہوں نے سرو کیا، تو میں اس کو سفارتی سطح پہ حل کرنے کی کوشش کرتا، نہ کہ ہم اس کو مطلب جوابی حملہ میں کرتے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا وہ کس پریشر میں آ کر کیا؟ دیکھیے پاکستان ہو یا ایران، اس کے بارے میں جو مبصرین وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جو ہیں نا وہ ٹریپ ہوئے ہیں، ان قوتوں سے ٹریپ ہوئے ہیں جو یہ چاہتی ہے کہ جو سی پیک ہے وہ جہاں پہ کامیاب نہ ہو، اور ایران کے اندر جو چین جو انویسٹ کر رہا ہے یہ دونوں چیزیں نہ ہوں. تو کچھ ایسی قوتیں، آپ ٹائمز آف اسرائیل کو دیکھیں، وہ ایک ویب سائٹ ہے اسرائیل کے اندر جو سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، اس کے اندر وہ نیتن یاہو جو اسرائیلی غاصب صہیونی ریاست جو ہے اس کا جو وزیر اعظم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے اوپر براہ راست حملہ کریں گے، اور اس کے بیان کے کچھ گھنٹے کے بعد عراقی کردستان سے، عراق سے اور پاکستان سے حملے ہوتے ہیں، یعنی ادھر سے جوابی وار ہوتا ہے، وہاں سے بھی جوابی وار ہوتا ہے کیونکہ ایران وہاں پہ بھی حملہ کر چکا تھا. تو اس کی جو کڑیاں مل رہی ہیں وہ ایک اسلامی ملک سے مل رہی ہیں، یعنی جو ایران نے جب حملہ کر لیا تو اس کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے جو وزراء ہیں ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے. تو اس کی کڑیاں امریکہ اور سعودی عرب سے مل رہی ہیں. امریکہ کا پٹھو ہے جیش العدل، اور یہ سب کو پتہ ہے. یہ سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے بھی یہ ایک نجی چینل پہ ایک بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہمارے سیکورٹی اداروں کو اور ایران کے سیکورٹی اداروں کے یہ علم میں ہے کہ جو جیش العدل ہے وہ امریکی پٹھو ہے، اور امریکہ کے کہنے پہ. اور آپ قاسم سلیمانی کا وہ بیان سنیں جو 5 منٹ کا، اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے، جو آل سعود ہیں، اب تو ان کے ایران سے اچھے تعلقات ہیں نا، لیکن اس وقت اب تو شاید ان کی وہ اس طرح سے انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن امریکہ جو ہے یہ باقاعدہ فنڈنگ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اور ان کے ایما پر جو ہے وہ جیش العدل جو ہے وہ حملے کرتی ہے. اچھا کھرل صاحب، ایک اور بات بھی اعتراض کے طور پر سامنے آ رہی ہے کہ اگر ایران کے حکام کو بھی پتہ تھا، جی پاکستان کے حکام کو بھی پتہ تھا، اور یہ کوئی پہلا آپریشن نہیں ہو رہا ان ایسی عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف، تو لوگ پوچھ رہے ہیں کیا یہ پھر ایک فرینڈلی میچ تھا؟ اور اگر تو فرینڈلی میچ تھا تو اس پر اتنا شور غل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ بات ویسٹ کے میڈیا تک کیسے پہنچی اور پھر ان کے جو مقاصد ہیں وہ کیسے پورے ہوئے؟ دیکھیے جب خبر لگی ہے نا ایران کی ایک نیوز ایجنسی کی طرف سے، ایرنا کی طرف سے، تو اس خبر کے بعد یورپ، امریکہ نے اور اسرائیل نے اور عرب میڈیا نے اس کو اچھالا ہے، لیکن ایران کو فوری احساس ہوا ہے اور تقریباً اس خبر کے 2 گھنٹے کے بعد اس خبر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اگر ایران جو ہے وہ اس کے اوپر بغلے بجانا چاہتا یا اس کے اوپر تھوڑا جارحانہ رویہ دکھانا چاہتا تو وہ کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بی بی سی پہ غلط رپورٹ کیا گیا کہ ایران نے اس بار بڑا جارحانہ انداز اپنایا. ایسا نہیں ہے، انہوں نے خبر کو ہٹایا ہے. اچھا اس پہ آج نصرت جاوید صاحب نے کالم بھی لکھا جی ہے. نصرت جاوید صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بس جو ہے نا نیست و نابود کر دے ایران کو، لیکن یہ سفارتی سطح پہ حل کرنے کا معاملہ تھا، نہ کہ اس طرح سے. اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ جب ایران نے وہ ہٹایا ہے، اس کے بعد ویب سائٹ سے خبر ہٹائی ہے، اس کے بعد وہاں کے جو وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے اس کے اندر کوئی ایسی لچک نہیں تھی. اب لچک ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے برادر اسلامی ملک. اب جو رات پریس ریلیز جاری ہوئی ہے وزارت خارجہ ایران کی طرف سے، اس کے اندر بڑے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، لیکن اس وقت نہیں تھا. اچھا شاید یہ بھی وجہ تھی کہ پاکستان کے ظاہر پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی ہوئی تھی تو پاکستان نے جب وار کرنا ہی تھا، یہ حق بنتا تھا پاکستان کا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کیونکہ یہ معاملہ آگے بھی ڈسکس ہوگا، میں آپ کو آئندہ بھی وی لاگز میں لوں گا. سوال اور جواب کا یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ سفارتی محاذ پہ پاکستان اور ایران کا یہ جو
جنگ کی طرف جاتا معاملہ یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے. تو جنگ سلمان جنگ نہیں ہوگی، اور چین ثالثی کی پیشکش کر میں رہا اسی طرف ہے، آنا لیکن چاہ رہا ہوں. جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آپ کو چلو اس کو تنازعہ کہہ لیں، اس تنازعے کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے بھی دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے، انہوں نے بھی بنایا ہے. یہ کوئی ایران کے اوپر یا پاکستان کے اوپر حملہ نہیں تصور کیا جا رہا ابھی بھی سفارتی سطح پہ. آج سلامتی کونسل کا اجلاس ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے، اس میں وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، انہوں نے بنایا. اب ہمیں چین کی ثالثی کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ کیونکہ دونوں کے درمیان ایک بھائیوں والا تعلق ہے، یہ پڑوسی ملک ہیں اور پڑوسی کبھی تبدیل نہیں کیے جا سکتے. تو یہ معاملہ سفارتی سطح پہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. توقیر کھرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی. اور چونکہ اس معاملے پہ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا، اس وجہ سے بھی کہ بہت ساری کیا سرائیاں جو ہیں وہ میں نے کل پرسوں سے دیکھی. سوشل میڈیا نے تو اس کو ایک بہت برے طریقے سے مس ہینڈل کیا ہے، چیزیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی. تو میری ایک کاوش تھی اس ویڈیو میں، اگر آپ کو پسند آئی ہو یہ کاوش تو آپ اس پہ ضرور سراہیے گا کمنٹس کے اندر. اور اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا اپنے آس پاس اپنا سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.